بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اگلا شعر ہے کذا الفاطمیون الندى فی اکفہم اعز امحاء من خطوط الرواجب كذا الفاطميون الندى في أكفهم أعز امحاء من خطوط الرواجب الفاطمیون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد باعتبار نسب. ندا یہ سمیعہ کا مصدر، سمیعہ سے مصدر ہے، ندی یندا الندا بخشش کرنا، سخاوت کرنا. اکف کفن کی جمع ہے ہتیلی. عزو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے دشوار ہونا، عزا یعز، عزن مشکل ہونا. وما ذلك على الله بعزیز. امحاء اصل میں انمحاء ہے، انفعال سے ہے. نون مین کا مصدر چونکہ قریب قریب ہے اس لیے دونوں کو یعنی نون کو میم سے بدل کر ادغام کر دیا گیا. امحاء اس کے معنی ہے مٹانا، مٹ جانا. محا یمحو مٹانا، اسی کا فعل مطابع ہے مٹ جانا. خطوط خطن کی جمع لکیر. رواجب راجب راجبتن کی جمع انگلیوں کے سرے سے ملے ہوئے جوڑوں کی لکیریں. انگلیوں کے سروں سے ملے ہوئے جوڑوں کی لکیروں کو کہتے ہیں. اب ڈائریکٹ جوڑوں کی لکیروں کو بھی اس کا اطلاق ہونے لگا ہے. ترجمہ ہے الندى فی اکفہم اعز. الندى فی اکفہم یہ پورا مبتدا ہے. اعز امحاء من خطوط الرواجب یہ سب خبر ہے. بنو فاطمہ کا یہی حال ہے. کذا الفاطمیون بنو فاطمہ کا یہی حال ہے. الندى فی اکفہم کہ ان کے ہتھیلیوں سے سخاوت کا مٹنا انگلیوں کے پوروں کے نشانات سے مٹنے سے زیادہ دشوار ہے. ان کے ہتھیلیوں سے سخاوت کا مٹنا انگلیوں کے پوروں کے نشانات مٹنے سے زیادہ دشوار ہے. یعنی جس طرح متنبی اس شعر میں اپنے اوپر بنو فاطمہ کے احسانات اور اسی طرح دوسری نوازشوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بنو فاطمہ کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، انعامات ہیں، تا حیات میں ان کو الگ نہیں کر سکتا. جس طرح انگلیوں کے پوروں کے جو نشانات ہیں اس کو آپ زندگی بھر انگلیوں سے ختم نہیں کر سکتے، اسی طرح میرے اوپر بنو فاطمہ کے جو احسانات انعامات ہیں میں اس کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا. اگلا شعر ہے اناس اذا لاقوا عدا فكأنما صلاح الذي لاقوا غبار الصلاحب. اناس اذا لاقوا عدا فكأنما صلاح الذي لاقوا غبار الصلاحب. اناس انس کی جمع ہے. انس آدمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اناس ہے. اور انس فتح کے ساتھ وہ شخص جس سے تم انسیت حاصل کرو. اس کی جمع انس کی جمع اناس آتی ہے اور اناس انس کی جمع ہے. ادا وہ دشمن جس سے بالفعل لڑائی چالو ہو، اور ادا مطلق دشمن کو کہتے ہیں. صلح جمع صلیحۃ ہتھیار کو کہتے ہیں. صلاحب صلحب کی جمع ہے دراز قد گھوڑے کو کہتے ہیں. اناس اذا لاقوا عدا فكأنما صلاح. فكأنما یہ اذا لاقوا عدا شرط کی جزا ہے. یعنی یہ سادات حضرت فاطمہ کی اولاد سید لوگ، یہ سادات ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے دشمن سے ان کی
دشمن سے مدبھیڑ ہو جاتی. اذا لاقوا عیدن، جب ان کی دشمن سے مدبھیڑ ہو جاتی ہے تو گویا ان دشمنوں کے ہتھیار جن سے مدبھیڑ ہوئی ہے دراز قد گھوڑوں کے غبار ہے. گویا ان دشمنوں کے ہتھیار جن سے مدبھیڑ ہوئی ہے دراز قد گھوڑوں کے غبار ہے. یعنی بنو فاطمہ اتنے بہادر اور نڈر ہیں کہ وہ دشمنوں کے ہجوم میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں. ان کے دلوں میں ان کے ہتھیاروں کا کوئی خوف و ڈر نہیں ہوتا. گویا دشمنوں کے ہتھیار غبار جنگ ہیں جس میں انسان بے خوف و خطر گھس جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہی حال بنو فاطمہ کا ہے کہ وہ دشمنوں کے غبار میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں. بہادری کو بیان کیا جا رہا ہے. رموا بنواسیہا الکسی فجئنہا، رموا بنواسیہا الکسی فجئنہا دوامی الحوادی سالمات الجوانب. دوامی الحوادی سالمات الجوانب. رما یرمی رمین رمیتن پھینکنا، ضرب سے رما السہم تیر اندازی کرنا. نواسی ناسیتن کی جمع من نواسی والاقدام، قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. پیشانی ناسیتن کی جمع ہے. الکسی قوس کی جمع ہے کمان. دوامی دامیتن کی جمع ہے، اس کے معنی خون آلود. خون آلود دمی الجرح کہا جاتا ہے، یعنی زخموں سے خون کا رسنا. حوادی ہدیتن کی جمع ہے گردن کو کہتے. سالمہ سالمت محفوظ، سلیمہ سلامت محفوظ رہنا. ترجمہ ہے رموا بنواسیہا، نواسیہا کی ہا ضمیر السلاحب کی طرف لوٹیں گی. ترجمہ ہوگا انہوں نے گھوڑوں کی پیشانیوں کو، القسیہ یہ رمو کا مفعول بھی ہے، انہوں نے گھوڑوں کی پیشانیوں کو کمانوں پر دے مارا. انہوں نے گھوڑوں کی پیشانیوں کو کمانوں پر دے مارا. فجئنہا تو یہ گھوڑے کمانوں پر اس حال میں چڑھ بیٹھے. دوامی الحوادی کہ ان کی گردنیں خون آلود تھی. سالمات الجوانبی لیکن پہلو محفوظ تھے. گردنیں خون آلود تھی لیکن پہلو محفوظ تھے. متنبی شعر میں گھوڑوں کی وفاداری اور بنو فاطمہ کی بہادری کو بتا رہا ہے کہ جب دشمنوں نے بنو فاطمہ پر تیر اندازی شروع کی تو انہوں نے اپنے گھوڑوں سے ہی ان کا مقابلہ کر ڈالا اور انہیں تیر چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. گھوڑے اتنی تیزی سے دشمن کی طرف لپکے کہ سیدھے ان کمانوں پر جا گرے اور دشمن کے تمام وار کو ناکام کر دیا. البتہ اس اقدام میں گھوڑوں کی گردنیں بہت زخمی ہو گئی تھی لیکن پہلو جو ہے اعضاء دیگر وہ صحیح سالم تھے. اس سے گھوڑوں کی بہادری اور خود ان گھوڑوں کی وفاداری اور خود ان کی بہادری کا پتہ چلتا ہے. حالانکہ تیر واپس ان کی طرف آتے، ادھر سے تیر آتے، لیکن گھوڑے خود ان پر جا کر پڑے. یہ گھوڑوں کی بہادری. اور بنو فاطمہ چونکہ سامنے سے حملہ کرتے ہیں، ادھر ادھر مڑ کر حملہ نہیں کرتے، اس لیے گھوڑوں کی گردنیں بہت زیادہ زخمی ہوئی. اگر پیچھے سے وار کرتے، ادھر ادھر سے وار کرتے تو گھوڑوں کے دیگر سمتیں زخمی ہوتی اور گردنیں محفوظ رہتی. اولئک احلی من حیات معادۃ واکثر ذکرا من دہور الشبائب. اولئک احلی، احلی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے حلاوت سے، شیریں ہونا. کروما نصارا سمعا سے بھی معادت اس میں مفعول اعادہ یعید عیادت واپس کرنا، معادات واپس کیا. دہر
دہور دہر کی جمع شبائب، شبیبۃ جوانی کو بھی کہتے ہیں اور جوان زندگی کو بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ ہے اولئک احلی من حیات معادۃ، اولئک مبتدا، احلی من حیات معادۃ موصوف صفت مل کر مجرور ہو کر متعلق ہوں گا احلی سے، اور یہ خبر ہوں گی احلی۔ ترجمہ ہے بنو فاطمہ دوبارہ دی ہوئی زندگی سے بھی زیادہ شیریں ہے، وَأَكْثَرُ ذِكْرًا مِّن ظُهُورِ الشَّبَائِبِ، اور زمانہ ہائے شباب سے زیادہ قابل تذکرہ ہے، زمانہ ہے شباب سے زیادہ قابل تذکرہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ذکر کے اعتبار سے جوانی کے زمانے سے بڑھ کر ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی عظمت، رفعت، موت کے بعد دوبارہ لوٹائی جانے والی زندگی سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی زبانوں پر یعنی لوگوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ ایام شباب سے بھی زیادہ آتا ہے۔ ہر کوئی انہی کا ذکر خیر کرتا ہے، حالانکہ ہر انسان کو اپنی جوانی کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کو ان کا تذکرہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی چاہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملے تو وہ کہیں گا نہیں، بل ان کا تذکرہ ہی میرے لیے اچھا ہے۔ اتنے پرلطف اور شیریں اخلاق والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ نصرت علیًا یبنہ ببواتر من الفعل لا فل لها فی المضارب، نصرت علیًا یبنہ ببواتر من الفعل لا فل لها فی المضارب۔ بواتر من الفعل تلوار کی طرح روشن کارنامے، بواتر باتر کی جمع ہے کاٹنے والی چیز، مراد تلوار ہے، اور من الفعل یہی بواتر کا بیان ہے۔ فلا یفلو یفلو کند ہونا، فلن جمع فلول دندانے کو کہتے ہیں، مضارب مضرب کی جمع تلوار کی دھار کو کہتے ہیں۔ اے طاہر علوی، علیًا یہ منادہ منصوب ہے، اور اس سے مراد موصوف یعنی متنبی کا جو ممدوح ہے طاہر علوی۔ اے طاہر علوی تو نے اپنے روشن کارناموں سے، اے علی کے بیٹے، علیًا یبنہ اے علی کے بیٹے یعنی طاہر علوی، اے علی کے بیٹے تو نے حضرت علی کے کارناموں کی ایسے شمشیر برہ کے ذریعے مدد کی۔ نصرت علیًا یبنہ، اے علی کے بیٹے تو نے حضرت علی کے کارناموں کی ایسے شمشیر برہ کے ذریعے مدد کی جن کی دھاروں میں دندانے نہیں ہیں، لا فل فی المضارب جن کی دھاروں میں دندانے نہیں ہیں، یعنی اے طاہر علوی تو نے اپنے روشن کارناموں سے حضرت علی کی رفعت و منزلت پر 4 چاند لگا دیے، اور تو نے ان کے نام کو ڈوبنے نہیں دیا۔ وَأَبْهَرُ آیَاتِ اتِّهَامِ أَنَّهُ أَبُوكَ وَأَحْدَى مَا لَكُم مِّن مَّنَاقِبِ، وَأَبْهَرُ آیَاتِ اتِّهَامِ أَنَّهُ أَبُوكَ وَأَحْدَى وَأَجْدَى مَا لَكُم مِّن مَّنَاقِبِ۔ اجدا، ابہر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے روشن تر، بہرا یبہر نصارہ سے بحر و بحور روشن ہونا، اور آیات آیتن کی جمع معجزہ، اتہامی تہامہ کی طرف منصوب ہے، تہامہ مکہ معظمہ اور ملک حجاز کو کہا جاتا تھا، ملک حجاز کا جنوبی علاقہ، وہاں کے رہنے والوں کو تہامیون کہا جاتا ہے۔ اجدا سب سے زیادہ نفع بخش، مناقب منقبتن کی جمع ہے، اس کے معنی کارنامہ، قابل تعریف کارنامہ، فضیلت۔ ترجمہ ہے وَأَبْهَرُ آیَاتِ اتِّهَامِ أَنَّهُ أَبُوكَ وَأَجْدَى مَا لَكُم مِّن مَّنَاقِبِ۔ رسول مکی، اتہامی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ رسول مکی کے روشن ترین معجزات میں سے یہ ہے کہ وہ تیرے باپ ہے، رسول مکی کے روشن ترین معجزات میں سے یہ ہے کہ وہ تیرے باپ ہے، اور وہ اجدا مالکم من مناقب، اور تیرے مناقب میں سب سے زیادہ نفع بخش منقبت ہے۔
تیرے مناقب پہ سب سے زیادہ نفع بخش منقبت ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لا ولد اور مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیا تھا، جیسے سورہ کوثر میں اس بات کو ذکر، تو اس میں اسی طرف وہ جواب دے رہا ہے کہ اے طاہر، تم جیسوں کا ان کے خاندان میں پیدا ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ترین معجزہ ہے اور سورہ کوثر کی تائید ہے۔ تیرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا منقبت اور کون سی منقبت ہو سکتی ہے؟ یہی بہت بڑی منقبت۔ اذا لم تکن نفس النصیب کا اصلی فما ذا الذی تعنی کرام المناصب۔ نصیب رشتہ دار کو کہتے ہیں، نسبتی کو کہتے ہیں، جمع انصبہ آتی ہے، اغنا یغنی غنی کرنا، بے نیاز کرنا، کریم شریف لوگوں۔ اگر ترجمہ ہے اذا لم تکن نفس النصیب کا اصلی، اگر کسی شریف النسب کی ذات اپنے اصل کی طرح نہ ہو، اذا لم تکن اگر کسی شریف النسل کی ذات اس کے اصل کی طرح نہ ہو تو شریف الاصلی کیا کام دے سکتی ہے؟ فما ذا الذی تغنی کرام المناصب، شریف الاصلی کیا کام دے سکتی ہے؟ یعنی انسان اپنی فطرت اور خلقت کے اعتبار سے شریف ہوتا ہے اور اس کے اخلاق و عادات میں شرافت و کرامت کی جھلک نمایاں رہتی ہے، اور بد کرداری نہ صرف انسان کی عزت کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے بلکہ اس کے خاندانی بزرگی پر بھی وہ ایک غلط تھپا لگا دیتی ہے، اور خاندانی شرافت کی کسی بھی بد عملی اور بد اخلاقی کے کام نہیں آ سکتے، بلکہ ایک خراب آدمی کی وجہ سے پورا خاندان کا پاکیزہ ماحول اور صاف ستھری فضا خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے پیش رو بزرگوں اور شریف لوگوں کی طرح شریف رہنا چاہیے۔ صرف وہ خاندانی شرافت نفع بخش نہیں ہو سکتی جبکہ انسان اپنے کارناموں کا بلند انسان نہ ہو۔